التواب کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے اور قبول کرنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے. جیسے بعض صفات جلالی ہوتی ہیں بعض جمالی، تو یہ جمالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمالیاتی اور رحمت اور مہربانی کا رنگ اس نام میں بھرا ہوا ہے. اور یہ جو قرآن کریم میں 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس کو دہرایا ہے. اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 409 ہے، 409. اور اس کا عدد مفرد جو ہے وہ 4 ہے، 4 ہے. عجیب و غریب صفات کا مالک یہ نام ہے کہ ظاہر اس میں توبہ کا ذکر ہے، اور توبہ کا معنی لوٹنا اور رجوع کرنے کے آتے ہیں. اور یہ توبہ کا لفظ اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو مطلب بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ فرما بردار بن کے اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر یہ توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، جیسے اس نام میں تواب کہا، اس کا مطلب اللہ کا رجوع کرنا اور لوٹنا، یعنی بندے کی طرف، کہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے اس اللہ ادھر متوجہ ہو کر اس کو قبول کرے. سبحان اللہ. تو یہ نام ہے تو دونوں طرف. اور توبہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو تو اس پر ندامت. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الندم توبہ، کہ جو ہے وہ ندم جو ہے ندامت جو وہ توبہ کی حقیقت ہے. تو انسان نادم ہو. اس لیے 3 شرائط لکھی ہیں توبہ کے لیے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا اس کو فوراً چھوڑ دے، پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اب تک مبتلا تھا جس کے اندر اس پر شرمندہ اور نادم ہو. اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو گویا کہ یہ 3 شرائط توبہ کی جب مکمل ہوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوگا اور تواب بن کر آپ کو معاف کر دے گا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چوتھی شرط بھی شامل کرو، اور وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کرواؤ، کہ اللہ والے سے دعا کرو کہ حضرت توبہ کر رہا ہوں، تو بس دعا کریں کہ استقامت رہے، اس پہ قائم رہوں. کہ اللہ والے جب دعا کر دیتے ہیں تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، تو انسان کو ندامت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کے پختہ عمل پر قائم بھی رہتا ہے. تو دعا بھی کروائے. تو یہ توبہ کی حقیقت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ مال میں سے گناہ مٹا دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہاں پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. تو اس قدر یہ تواب ہے، گویا کہ اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت کا یہ وصف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور توبہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ مانگے اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. ایک کافر مشرک جو ہے 80 سال کا، مرنے کے وقت توبہ مانگ لے اللہ قبول کر لیں گے. یہ نہیں کہیں گے 80 سال کفر اور شرک کی آپ توبہ کرنے آ گیا، اب جب کہ تو 2 لمحے رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے تیری زندگی کی، آپ توبہ کرنے آ گئے. نہیں، اللہ اس وقت بھی توبہ قبول کر لے گا. اور ایسا آدمی سیدھے جنت میں جائے گا، کیونکہ عمل کا تو موقع ہی نہیں ملا، ایمان اور توبہ لے لی اور جنت مل گئی. تو کہا کہ یہ ایسی عجیب و غریب وصف ہے. اور عجیب بات یہ کہ اللہ تواب ہونے کا مطلب ایک یہ لکھا علماء نے کہ اللہ توبہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتے ہیں بندے کو. سبحان اللہ. ایسے احوال اور قرائن اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یار مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے. بعض اب اس گناہ گار پر ایسی مہربانیاں کرنے لگتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میری حالت یہ ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، یار دیکھو یار مجھے شرم آنی چاہیے، یار میں توبہ کروں. تو یوں اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں. بعض اب تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تو وہ ایک دم اس کو ہوشیار ہوتا ہے کہ یار وہ یہ نہ ہو کہ اگر توبہ نہ کی آگے زیادہ پکڑ نہ ہو جائے. تو اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف آئے، اور جب آتا ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ وہ تواب ہے. اور اس کے جہاں تو فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے. کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے. تو گناہ کبیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، چاشت کی نماز آج کل سمجھو 9:30 10 بجے آپ جو ہے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں مثلا. چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 360 دفعہ یا توابو کا ورد کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور اللہ سے توبہ مانگ لینی ہے. بس آپ کی ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو گویا کہ لوگ اکثر پوچھتے جی ہم نے توبہ کی، پتہ نہیں اس کی قبول ہوئی کہ نہیں. یہ عمل کر کے آپ نے جب توبہ کی تو سمجھو قبول ہو گئی، کیونکہ اس عمل کی توفیق عطا کر دینا ہی قبولیت و توبہ کی علامت ہے. تو لہٰذا آپ نے یہ پکار لیا اللہ کو، توبہ قبول. ایک یہ خوبی. ایک یہ کہ کاموں میں آسانی کے لیے کام مشکلیں ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، انسان پر اسے الجھن میں رہتا ہے، جبکہ اسباب سارے مہیا کرتا ہے. اب وہ تواب کو پکارے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود اس نام کے عدد جو ہیں 409 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد
اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی اپنا مدعا ہے وہ رکھ دے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہے، یہ پائے تکمیل کو پہنچتا نہیں ہے، بالکل یہ 19 پہ پہنچ کے 20 نہیں ہوتا، یا اللہ یہ اپنی رحمت کر دے میرا کام ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ 21 دن نہیں پورے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کر دیں، اور کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، یہ خوبی اس کے اندر۔ اور ایک خوبی ہے کہ کوئی ظالم جابر سامنے ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اور انسان چھٹکارے کے باوجود اس کی جو ہے شکنجے میں ہے۔ مثلا بس اوقات ایک شوہر ظالم ہوتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں شوہر ظالم ظلم بھی کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے، اب وہ بیچاری چھٹکارا بھی نہیں پا پاتی کیونکہ اس کو کہہ دیجیے خلا لے لو، اب خلا مانگتی تو دیتا نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سی ایسی کالز بھی آتی ہیں، ایسی عورتیں ہیں، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا ملازم ہے ایسے باس کے شکنجے میں ہے کہ اس سے نکلے تو موت ہے، نوکری کرے تو موت ہے، کیا کریں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب بھی اس آدمی کو دیکھیں تو اس کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں۔ جب بھی اب بیوی ایسی مظلوم ہے تو 10 مرتبہ پڑھ کے یا توابو یا توابو اس کی طرف پھونک دیا کریں۔ کہا کہ آٹومیٹکلی یہ ہے نا وہ یعنی 41 دن نہیں پورے ہوں گے کہ وہ خود ہی آپ کا اس سے چھٹکارا ہو جائے گا، بھلے اللہ میں دونوں میں فاصلے پیدا کر دیں یا وہ خود ہی کہے گا یار چلو جاؤ یہاں سے، تو آپ کو خلاصی مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی تاثیر ہے۔ اور ایک اس کے اندر فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں، جو گناہ کرنے کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے میرے جو ہے وہ نیکی کی طرف مڑ جائیں۔ اب گناہ کا تقاضا انسان جو ہے غصہ کرتا ہے، مثلا غصہ جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، حسد کرتا ہے، حسد کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، تو یہ جو گویا کہ ساری اس کی ایسی جو بری صفات ہے وہ کسی دوسری طرف یا نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پیے اس پر 11 مرتبہ یا توابو پڑھ کے دم کر دیا کرے، اللہ اس کی بری صفات اور خواہشات کو نیک صفات اور خواہشات میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ والدین کے لیے بہت مجرب ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اخلاق کی بہتری کے لیے ان کے کھانے پینے پہ 11 مرتبہ پھونک دیا کرے۔ اگر خالی برتن میں پھونکیں پھر اس کے اندر کھانا یا پانی ڈالیں تو دی بیسٹ۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کھانا جب پک گیا یا جو چیز وہ کھا رہا ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا۔ اب یہ کہ والدین بس اوقات کہتے ہیں بچہ دور رہتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ تصور میں لا کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، کیونکہ ظاہر پھونکنا آپ کا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ وہ طواب اس کا اثر وہاں ڈالیں گے اور اس کا قلب جو ہے صافی ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر کمالات ہیں، اور یہ جمالی اور مہربانی کا نام ہے۔